بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص میرے ساتھ نکاح کے لیے آگے آیا اور اس کی واحد شرط یہ تھی کہ مجھے اپنی والدہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے کچھ اور نہیں مانگتا، بس اس کی والدہ کا خیال رکھوں جب وہ وہاں موجود نہ ہو۔ اس کی والدہ ایک خطرناک حادثے کے باعث بستر پر ہیں اور وہ اپنی والد کے انتقال کے بعد اس کی واحد زندگی کا سہارا ہیں۔ اس نے کہا، صرف میری یہی ایک شرط ہے، اپنی والدہ کا خیال رکھنا۔ اس کی والدہ ایک خوفناک سڑک حادثے کا شکار ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جسم پر مکمل کنٹرول کھو بیٹھی تھیں اور ان کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے۔ وہ ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن تعلیم اور کام کی وجہ سے اس کے کچھ کام وقت ایسے ہوتے تھے جب وہ وہاں موجود نہیں ہوتا تھا اور انہیں دعاؤں اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں نے بہت سوچا اور حیران ہوئی کہ یہ تو ایک نوکرانی کی طرح ہے، نہ کہ بیوی کی طرح۔ میں نے اپنے والد سے بات کی، انہوں نے میری سوچ کو ہلکا کیا اور کہا، بیٹی، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ نیکیوں کا بدلہ برے وقت سے بچاتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنی والدہ کا خیال رکھتا ہو وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہارے حقوق میں کمی کرے گا۔ اگر وہ تم سے محبت کرے گا تو تمہیں عزت بھی دے گا، اور اگر وہ تم سے نفرت کرے گا تو بھی تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اگر تم اپنی والدہ کی طرح ان کی والدہ کا خیال رکھو گی تو میری بیٹی قبول کرو، اور اگر شیطان تمہارے دل میں اس کے حق میں ظلم کرنے کا راستہ نکالے تو تم کہہ دو کہ نہیں، میں تمہیں چھوڑتی ہوں۔ ہم واقعی شادی کر کے ساتھ رہنے لگے۔ میری پہلی رات اس کے ساتھ گزرتے ہی مجھے اس کی والدہ کا کمرہ دیکھنے کا موقع ملا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے رنگ، ترتیب اور گرمائش کے وسائل سب کچھ باقی گھر سے بہت مختلف تھے۔ اس نے مجھے وہاں چھوڑ دیا اور اپنی والدہ کے قریب گیا جو سو رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے اس کے کاندھے کو ہلایا اور کہا، ماں، میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ لیا ہے۔ یہ میری بیوی ہے، کیا تم اسے دیکھنا چاہو گی؟ اس کی والدہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، مسکرائیں اور اس کے لیے دعا کی۔ پھر میری طرف دیکھا۔ میں اس لمحے کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا اور اس کے ہونٹوں پر اداسی کی مسکراہٹ۔ اس کا چہرہ چاند کی مانند تھا، ایک 70 سالہ عورت کے لیے بہت ہی پرسکون۔ اس نے کہا، مبارک ہو بیٹی، تمہاری شادی ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمہارے لیے اس کے ساتھ خیر و برکت عطا کرے اور تم اس پر بھاری نہ ہو۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جیسے کوئی طوفان آزاد ہو گیا ہو۔ وہ جلدی سے اس کی آنسوؤں کو اپنے لباس کے دامن سے صاف کرتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے غصہ دلاتی ہے، تم جانتی ہو۔ برائے کرم ماں، ایسا مت کہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ اور سر کو چوم لیا اور کہا، آمین۔ ماں، میرے دن اس گھر میں گزرتے گئے اور میری حیرت روز بروز بڑھتی گئی۔ وہ اپنی والدہ کی ہر ممکن دیکھ بھال کرتا تھا۔ اسے دھوپ میں رکھنے کے لیے ایک خاص باتھ ٹب بنایا اور جب وہ درد محسوس کرتی تو اس نے اس کے لیے خاص نرم کنگھی لائی۔ اس نے ایک دن اپنی والدہ کے لیے نئے کپڑے خریدے اور اسے ہر خاص موقع پر خاص محسوس کروانے کے لیے جدوجہد کی۔ وہ رات کے کم سے کم 3 بار جاگتا تاکہ اس کی والدہ کو ایک طرف سے دوسری طرف منتقل کرے اور یہ یقینی بنائے کہ وہ بستر کے زخم نہ لگے۔ جب ایک بار اس نے اپنی والدہ کے لیے حفاظتی سامان لانا بھول گیا اور رات کو اس کی دیکھ بھال کرنے اٹھا
تو اسے بدبو محسوس ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس کی والدہ نے اپنے اوپر گند کر لیا ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے معاف کرنا، یہ میرے اختیار سے باہر تھا۔ وہ اسے صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ سب کچھ میں اپنی ماں کے لیے اسی رضامندی کے ساتھ کر رہا ہوں جیسے تم نے بچپن میں کیا۔ اور میں رونے لگی۔ یہ شخص واقعی ایک نعمت تھا۔ میں نے اس سے ایک بیٹا پیدا کیا اور چاہا کہ وہ ہر لحاظ سے اس جیسا ہو۔ میں نے اسے اپنی سانس کے پاس لے جا کر اس کے گود میں رکھ دیا اور کہا میں چاہتی ہوں کہ یہ تمہارے بیٹے جیسا ہو۔ وہ مسکرائی اور کہا یہ میرا رزق ہے اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے بیٹی، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے تربیت دے۔ اس کی زندگی برکت اور خیر سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے یا کسی اور کے سامنے شکایت نہیں کی۔ اس کی خوشبو ایسی تھی جیسے وہ اپنی والدہ کے لیے فرمانبرداری کا نمونہ بن گیا ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ سب نافرمانوں کے لیے کافی ہے۔ محترم ناظرین، والدین کی خدمت ایک کہانی ہے جو آپ لکھتے ہیں اور آپ کے بچے آپ سے سنیں گے۔ اس کو اچھے انداز میں لکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی رضا، ان کی خدمت اور محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔